بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، پاکستانی لوکل سیاست پر روزانہ ہم اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور ٹی وی چینل بشمول ہم ان میں خود بھی شامل ہیں کہ ایسی اداسی پھیلائے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے پوری دنیا سے زیادہ برے حالات ہیں، یہاں اکانومی اس حد تک کمزور ہے، یہاں کا نوجوان اتنا بے روزگار ہے، یہاں کے وسائل ہمارے پاس اس کو جس طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے یہ اداسی سی چھائی رہتی ہے۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان نے کن کن معاملات میں یعنی فتوحات حاصل کی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے کیونکہ امید ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں، پچھلے دنوں ایک بڑی خوشخبری کی خبر ملی کہ ریکارڈک جو منصوبہ تھا پاکستان میں، جو ایک بڑا گیم چینجر منصوبہ تھا جس سے کم و بیش $42 بلین تک ہمیں آمدنی ہو سکتی تھی، جس میں کاپر تھا، سونا تھا، وہ غیر ملکی کمپنی جو تھی اس کو جب کانٹریکٹ دیا گیا پھر پاکستان کی سیاست کا شکار ہو گیا، اور کبھی یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس افتخار چوہدری صاحب تھے ان کے ایک فیصلے نے اس کو تہس نہس منصوبے کو کر دیا اور پاکستان کو آربیٹریشن میں یعنی اتنی بڑی ہیوی اماؤنٹ 5.9 بلین کا جو جرمانہ عائد کیا گیا، اور اس تناظر میں پی آئی اے کے جو روز ویلٹ ہوٹل تھا فرانس میں، اور پھر اس طرح ہمارے جو ایسٹ تھے ان کو مارٹگیج کر لیا گیا۔ پرسوں کی وہ ان کی عدالت جو ہے وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے وہ تمام اثاثے واگزار کر دیے گئے اور کیس کے متعلق آئندہ سماعت پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ جو پوری دنیا میں بدنامی کا باعث مان رہی تھی کہ کبھی ہمارا پی ائی اے کا جہاز یعنی ملائیشیا میں رک جاتا ہے، کبھی ہمارے یہاں کوئی ہوٹل ہوتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ بڑی مایوسی کی باتیں تھیں، یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے۔ دوسرا، پاکستان سیاست میں یہ ضرور ہم آج بات کریں گے کہ آخر کار میاں شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کون سی انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، باہر جانا ہے، یہاں سیاست کرنی ہے، کیونکہ جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا سکتے ہیں تو اسی وقت رات کو انہوں نے باہر عازم سفر کے لیے روانہ ہو گیا، جو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ پھر یہاں لوکل سیاست میں انہوں نے پھر کھانے شروع کر دیے، فضل الرحمان سے ملاقاتیں، یہاں کے اپنی پارٹی کو پریس کانفرنسیں اور اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے کھانا کیا ایز اے اپوزیشن لیڈر۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ چونکہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اے این پی اور پیپل پارٹی کو مدعو کیا، جہاں کہا گیا کہ آپ دوبارہ پی ڈی ایم میں واپس آئیے، لیکن فوری طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ گروپ جو جس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں، فوری طور پر میدان میں آئے اور شکایت خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں پارٹی سے ریزائن کر دوں گا۔ اب یہ دیکھا یہ جائے کہ پارٹی کے اندر اصل میں صدر پاکستان مسلم لیگ کون ہے؟ وہ تو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ میٹنگ بلاتے ہیں، آفر کرتے ہیں، مانی نہیں جاتی، تو کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کیا یہ دباؤ بڑھا کے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے ان کا مقصد ہے؟ ایک اور موضوع پر بات کریں گے کہ وزیر داخلہ نے سندھ کا دورہ کیا ہے، وہاں ایک ڈاکو راج کی ساتھ سما ہے اندرون سندھ میں، خاص طور کچی کے علاقے میں۔ رات ہم نے بھی پروگرام کیا تھا شکارپور کے علاقے میں، جہاں ساری پولیس کے افسر بدل دیے گئے اور ڈاکوؤں نے بختربند گاڑیوں تک وہ یعنی اغوا بھی کیا اور پولیس افسروں کو اغوا کیا، ان میں کچھ شہید بھی ہو گئے۔ اس پر بات کریں گے کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، راؤ منظر حیات صاحب اور حسین اشرائی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ راؤ صاحب، پہلے بات میرا ریکارڈنگ پر کرنی چاہیے کہ ایک ایسا منصوبہ، پاکستان مالا مال ہے دولت سے، یعنی تیل بھی ہے، کاپر بھی ہے، سونا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر کاش ہمیں مل جاتا۔ یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا لیکن وہ بھی سبوٹاژ ہو گیا، اس میں افتخار چودھری صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ کیا کہیں گے ایکچولی منصوبہ تھا کیا اور کہاں کہاں سے ہو کے گزرا ہے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ جی۔ ریکوٹیک اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، اٹس اے لوکلائزڈ پلیس جو کہ بلوچستان میں ہے، اور وہاں مختلف طرح کے منرلز جو ہیں وہ بہتات میں موجود ہیں۔ ڈی جی سوائل سروے نے ایک بریفنگ میں ہم لوگوں کو بتایا، ہم سٹاف کالج کی طرف سے گئے ہوئے تھے، کہ بلوچستان میں $1 ٹریلین کے مختلف دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں جی۔ اور جب انہوں نے اختتام کیا بریفنگ کا تو وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ یہ سب کچھ موجود ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نکالنے کی استطاعت نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، اور نیت نہیں ہے، کرپشن کے مسائل ہیں۔
ہر بندہ پیسے مانگتا ہے. بلوچستان میں جتنی کرپشن ہے وہ شاید ہم سندھ میں سوچ نہیں سکتے, پنجاب میں تو خیر تصور نہیں کر سکتے. تو یہ جب مائننگ لیز, مائننگ کا ایک انہیں ٹی سی سی کمپنی اور ایک اور غیر ملکی کمپنی کا جب معاہدہ ہوا آپس میں, اور انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے انہیں لیز دی گئی, تو وہ انیشلی یہ انہوں نے کوئی $220 ملین وہاں خرچ کیا. تھیان کمپنی تھی گالمنٹ کو. جی میں وہ کر رہا ہوں, اس کا مخفف عرض کر رہا ہوں. جی اب عرض یہ ہے کہ جب انہوں نے وہاں چیزیں کر لیں اور انہوں نے مسائل شروع ہوئے, تو بلوچستان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے کی ہوئی تھیں. وہ چیزیں جو طے شدہ تھیں اس کے اندر ڈسپیوٹ شروع ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اینگل یہ بھی تھا کہ انہوں نے 2.2 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کرنی تھی وہاں کسی نہ کسی فارم میں, شاید ایک وجہ وہ بھی شیئرنگ بھی تھی نا جب نکلے گا تو. جی وہ تو پورا ایک سسٹم تھا, فیزیبلٹی ہوگی. لیکن سر اس میں گزارش کرنے سے پہلے ایک اہم چیز آپ کی اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں ان کو لکھنے, ان کو پڑھنے والا, ان کو پرکھنے والا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے والا بندہ جو ہے وہ تقریباً آٹے میں نمک کے برابر ہے. جی جی. اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم فورن کنسلٹنٹس کی طرف جاتے ہیں جو کھال کھینچ لیتے ہیں پاکستان کی, اور وہ اپنی بات پھر کرتے ہیں. یہ جو مختلف لیول کے اوپر ڈسپیوٹ جو تھا یہ سیٹل ہونے کی بجائے یہ کمپلیکیٹ ہوتا گیا, اور جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اندر باقاعدہ, کیونکہ وہ بلوچستان سے تھے, جی جی, اور ان کے سٹیکس تھے ویسے بائی دا وے چیزوں کے اندر. میں سٹیکس ہوتے ہیں کیونکہ نہ کرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں. مثلا تو یہ ہے میں اس میں کوئی بات نہیں عرض نہیں کروں گا بیکاز کوئی فائدہ نہیں. اب اگر وہ چیف جسٹس تھے تو ملک کا بیٹا تو گھر وہ کر کے گئے. نہیں تو آپ ورلڈ جسٹس رپورٹ پڑھ لیں 2021 کی اور 20 کی, کون سا چیف جسٹس ہے پاکستان کا یا پنجاب کا 122 نمبر پر بیٹھے ہوئے, کس نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ سارا دن ہم کون سی آئیڈیل سچویشن ہے, سارا دن ہم پولیٹیشنز کو, فوج کو, ہم سرکاری ملازم کو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ورلڈ رپورٹ ہے کہ سب سے انفیشینٹ جو ہے جوڈیشری پاکستان کی ہے. کسی میں ہمت ہے بات کرنے کی؟ بات کرتے ہیں, کون نوٹس لیتا ہے؟ کمنگ بیک ٹو ریکوڈیک, تو یہ معاملہ بہرحال سپریم کورٹ کی حد تک بہت خراب ہو گیا, اور جب یہ انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ سینٹر میں گئے ہیں تو ان ایبسٹینشیا فیصلہ ہوا ہے ہمارے خلاف. ہاں جی, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جس جج نے اس ریکوڈک کیس کو سپریم کورٹ میں ہینڈل کیا ہے اسے انٹرنیشنل لا کی ABC نہیں پتا. جو نہیں رہیں گے کسی کی. اب پوری تیاری کے ساتھ جو ورجن برٹش آئرلینڈ کی ہائی کورٹ ہے اس میں گئے ہم لوگ, تو انہوں نے ہمیں بہت بڑا ریلیف دیا ہے. ہماری 2 پراپرٹیز اٹیچ تھیں جو آج جس طرح آپ نے کہا پیرس کی اور نیو یارک کی. ایک ہماری کمپنی تھی جس میں 40% شیئرز تھے, وہ بھی حصص بھی ہمارے جو تھے, شیئرز بھی ہمارے جو تھے وہ بھی اٹیچ تھے. $5.9 بلین جو ہمارے خلاف بنایا گیا تھا, یہ لائبلٹی ٹینٹیٹو پروفٹ کو بھی اسپیکولیٹ کر کے اس کو لایا گیا تھا, مطلب یہ ایکچوئل اماؤنٹ نہیں تھی. اب PIA بھی وہیں برٹش ورجن آئلینڈز کے اندر رجسٹر ہے, اور اس کی اب ایک لیگل اس کی سینکٹٹی ہے. جب ہم نے کیس پرسو کیا ہے ہائی کورٹ میں, وہاں کی ہائی کورٹ کی عرض کر رہا ہوں, تو انہوں نے ہمارے ایسٹس جو ہیں ڈیٹیچ کیے ہیں, یعنی ہمارے پورے اب وہ آپریشنل ہیں ایسٹس. اس کے بعد جب تک کہ کوئی اور اپیل کا رائٹ نہیں آ جاتا اور وہ کسی سینئر کورٹ میں نہیں چلے جاتے, جو وہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے, میں ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دیکھ سکا کیونکہ مجھے نیٹ پہ کہیں ملی نہیں ہے, کہ تمام جو اخراجات ہوئے ہیں یہ پاکستانی گورنمنٹ کو واپس کیے جائیں. ہاں یہ بڑا خاص طور پر جو ایکسپینڈیچر ہے جی وہ بھی کروڑوں میں ہے. جی کروڑوں ڈالرز میں ہے, ڈالرز میں ہے. تو یہ چیز جو ہے, کیونکہ ہم سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ریاست کے خلاف, اور ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں, ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی وکٹری جو کہ ہمارے ملک کے لیے باعث افتخار ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وکٹری ان شیپ آف منی بھی ہے یا شیپ آف ریسپیکٹ بھی ہے جو ہمارے پوری دنیا میں ایک جگ ہسائی تھی ہماری، بے عزتی تو ہو رہی تھی جی ہماری جگ ہسائی تھی، وہ ختم ہوئی ہے. اور اب جو صورتحال ہے اس کے اندر وی آر ایٹ اے ویری ویری کمفرٹیبل فوٹنگ ایز فار ایز لا از کنسرنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کئی ہمارے دوست جو ہیں میڈیا کے، جس میں بھی شامل ہوں اب، کہ کئی بار وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ فرض اگر یہی کیس ہمارے خلاف ہوتا تو تمام چینل کر رہے ہوتے. میں نے کل کا دیکھ رہا ہوں کہ صرف اور صرف جہانگیر ترین کا اور یہ قیامت آ جاتی. ریزائن، وہ کہتے ہیں ریزائن کرے پرائم منسٹر، لا منسٹر کو کہتے ہیں ریزائن کرے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف آئے. جی شرائع صاحب کو ساتھ شامل کرتے ہیں کیونکہ پھر اسی پر ذرا بات کریں. شرائع صاحب، سلسلہ جو ایک آدمی ملک میں اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ دینا ہو تو دے دیتا ہے، کینسل کرنا ہو تو کینسل کر دیتا ہے. یہ یعنی ملک کی جو یہ 22 کروڑ عوام ہے، ان کا جو پبلک منی ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کوئی تو ایسا فورم ہم بنا لیتے کہ کم سے کم ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو، ان کی گردن تو دبوچی جا سکتی. شکریہ اقبال شاہد صاحب. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک میں ابھی تک ادارے نہیں بنا سکے. یہاں جو فرد ہے وہ اداروں سے زیادہ مضبوط ہے، پریزائڈنگ چیئر ہے. اور یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے ریکارڈنگ کا. یہ تو اس میں پاکستان کی حیثیت جو ہے وہ تو ایک مغویہ کی تھی. ہمارا پہلا ایگریمنٹ جو تھا وہ ہوا بروکن ہل پراپرٹیز کے ساتھ، BHP جس کا نام تھا. انہوں نے 1993 میں، اس کے بعد انہوں نے اسے معاہدے میں کوئی شکے تھی جس سے انٹرپریٹ کر کے انہوں نے اپنی ایک سبسیڈری کو بیچ دیا. اس سبسیڈیری نے پھر آگے ٹیتھم پراپر کمپنی کو بیچا، TCP کو. پھر یہ اس کے بعد کینیڈا اور چلی کی ایک جو کنسورشیم ہے اس نے یہ TCP سے خرید لی ہوئی ہے. یہ تو مغویہ ہر روز بک رہی ہے بیچاری. اور ایک بات یہ تو مغویہ کا حال ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی واقعی ہمارے ہاں جو محنت کرنے والے لوگ بہت ہیں جو کام کو جانتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب اس طرح کے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہیں وہ جان بوجھ کے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان میں جو مخالف پارٹی ہے، پاکستان کا مفاد گیا بہاڑ میں، ہمیں جو کمیشن ملنا ہے وہ زیادہ ملنا چاہیے. اور ابھی تک اگر معاہدہ اسی طرح بھی رہتا تو پھر بھی وہ بینیفیشیئر تو کوئی نہ کوئی تھا. وہی تھے وہ پیسے لیے گئے جی لیے گئے. وہ تو کہتے ہیں حکومت پاکستان جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں جو بلوچستان کے افسر ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں اور انہوں نے جو لیز کی زمین تھی اس کو معاہدے کے جو ایمبٹ تھا اسے بڑھا دیا ہے. پھر بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی ہم ابھی تک وکیلوں کو اس مقدمے میں 3 ارب روپیہ دے چکے ہیں. 3 ارب روپیہ دے چکے ہیں. وکیلوں سے بھی بارگیننگ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کتنے دینے ہیں، کتنے ان میں سے ہم نے واپس لینے ہیں. اور ہم نے ابھی تک اس کیس میں 4 وکلا کی ٹیمیں جو ہیں نا وہ تبدیل کی گئی تھی اور ان میں سے ہر ایک جو تھا، ایک ٹونی بلیئر کی جو بیگم ہے وہ بھی کسی مرحلے پہ وزیر اعظم کی بیوی برطانوی، وہ ہماری وکیل تھی، وہ بھی اسی طرح سے چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا جون نہیں رنگی. جون کیسے رنگے جناب؟ وہ جو افتخار چودھری صاحب کا بینچ تھا اس میں 3 لوگ شامل تھے. ایک افتخار چودھری صاحب تھے، ایک جسٹس گلزار احمد تھے اور ایک جسٹس عظمت سعید تھے. تو عظمت سعید صاحب تو ریٹائر ہو گئے لیکن باقی ناموں سے میرا خیال ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیسے رینگ سکتی ہے. یہ جب مقدمہ انہوں نے ہمارے PIA کے ہوٹلز انہوں نے اٹیچ کیے تو اس سٹیج پہ یہ مقدمہ وہاں سے لڑا جانا شروع ہوا. یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ ملک کے مفاد کے لیے لوگ توگو دو کریں، اپنی جان لڑائیں، تو یقیناً آپ اپنے ملک کے مفاد کا تحفظ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ ابھی وہ جو $5.9 بلین ہے وہ ویسے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور یہ تو انہوں نے اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہم مقدمہ جیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جیتے ہیں کہ جو PIC ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے اینڈ اٹس این اینٹیٹی وچ از اپارٹ فرام دا گورنمنٹ.
تو اس وجہ سے میں نے پورا فیصلہ تو ابھی آیا اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو باتیں سنی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس گراؤنڈ پہ ہمیں یہ ریلیف ملا ہے، پرماننٹ انجیکشن مل گیا ہمیں، پرماننٹ اسٹے مل گیا ہمیں، تو اسٹے بھی مل گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جو ایکسپینڈیچر ہیں، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح جگہ پیسے دیے گئے ہیں وکلا کے بلوچستان کے وکیلوں کو نہیں دیے گئے، جو ہمارے لاہور کے نہیں دیے گئے، تو وہ شاید ان کو مل جائے. وہ بھی وہ پیسے ملیں گے جو پی آئی بات کر لیں. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمیں ابھی جو کاسٹ ملی ہے، یہ جو پی آئی اے کے ہوٹل اٹیچ ہوئے تھے، یہ اس مقدمے کی کاسٹ ابھی ملی ہے. یہ وہ 3 ارب ابھی کہاں سے واپس آئے گا، اور وہ تو پتہ نہیں وہ وکیل بھی کون تھے، وہ پیپر والے. آپ امریکہ میں تو یہاں بھی ہوتا ہے. میں شیرازی صاحب کی بات بڑھا رہا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. سر میں بلوچستان میں 3 سال رہا ہوں. میں ایک افسر سے ملا کوئی 7-8 سال پہلے، جو اس مقدمے کے اندر جاتا تھا باہر. آپ کو پتہ ہے اس مقدمے کے اندر ایک شک ہے جس میں افسران کا ٹی اے ڈی اے جو ہے اور ان کا سارا اخراجات وہاں ٹھہرنے کے 5 سٹار میں وہ کمپنی برداشت کرتی ہے. جی ہاں، جی ہاں. اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے ویکیشنز کے اوپر. یہ میں عینی شاہد ہوں. میں اس ٹیلی ویژن کے تحت آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ یہ افسر، یہ تو بغیرتی ہے، جنہوں نے پکنک منائی ہے اس جس کی طرف شیرازی صاحب نے بڑی اچھی طرح اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو قطعاً چھوڑنا نہیں چاہیے. اور دوسری سر ایک بات بگڑے طور صاحب سے جانے سے پہلے، اس بار جو اس کی پریپریشن ہوئی ہے کیس کی، اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ریاستی ادارے بھی شامل ہیں. ایسا ہی اور بہت اچھا ہوا ہے. بگڑ صاحب اکثر ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر مصیبت پڑ جائے، یعنی اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہو یا دوسرے ملک سے واپس لینی ہو، تو یہ جذبہ تو مر ہی گیا نا کہ ہم نے لینی ہے. ہم نیشنل ایشو کے اوپر سوچیں اور ہمارے ملک کے لیے ہم کہتے ہیں مر کٹ جاتے ہیں، کیونکہ مر کٹنا چاہیے، پھر شہادت ملتی ہے. آپ بھی بلوچستان میں رہے ہیں. یہ تو جس طرح مغویہ کا لفظ ایسی چیز بنا لیتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا ہے کہ کیس چلا ہے تاکہ ہماری روزی روٹی چلے. ہم فراڈ کرنے میں ہمارے وکیل بھی وہاں جا کے جو ہم کرتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، بلکہ کرتے ہی ہم ان کو ہیں کہ جنہوں نے ملنا ہوتا ہے جا کے. جس طرح پہلے تو ہے کہ بینیفیشری جو بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اسٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. وہ کیسے اپنے ملک کے حق میں دلائل دیں گے کہ جیت جائیں؟ وہ تو کمپنی اگر افورڈ کرتی ہے، کمپنی ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے، تو وہ تو انہیں کے بات کریں گے ان کے حق میں. جی بالکل، یہ تو مس کنڈکٹ میں آتا ہے اگر کسی نے یہ کیا ہے. بات یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ ملک میں جوہر قابل کی کمی ہے. ہم ایسے اچھے آفیسر پیدا نہیں کر سکے جو یہ ایگریمنٹس لکھتے اور ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے، اس کو کور کرتے. اس میں کیوں نہیں کر سکے؟ آپ نے کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا؟ آپ نے 10 سال کے لیے شروع کیا تھا، آج 73 سال ہو گئے ہیں. اس کو ایکسٹینشن پچھلی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے 2035 تک. تو جب آپ کوٹا سسٹم رکھیں گے تو جوہر قابل کہاں سے آئے گا؟ جوہر قابل تو ڈسکریج ہوگا. اب ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کوئی اپنے نیشنل آبجیکٹو رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں، لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہے نا یہ اس کو ویلڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور نہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کی تعلیم میں نے وہاں 14 سال گزارے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے دفتر میں نہیں گزارے ہیں. میں بلوچستان کے پتھروں پہ سوتا رہا ہوں اور بلوچستان کا ایک ایک انچ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نہ دیکھا ہو. میں اوور فلائی کرتا رہا ہوں، میں پیدل چلتا رہا ہوں، میں سیکرٹ مشنز پہ جاتا رہا ہوں. اچھا، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے قوم کی، کوئی پروجیکٹ شروع کریں، ہم پہلے تو افواہ ترازی شروع کرتے ہیں. اس میں لوٹ گئے، کھا گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بہت زیادہ تھا، پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے. یہ سینکڑوں، جی 20 ٹریلین ڈالر کا سونا ہے جو نکل جائے گا اور جو لے جائیں گے. وہ بھائی سروے ہوا ہے، باقاعدہ سروے ہوا ہے. ڈرلنگ کے علاوہ ہمارا جو ایکسرے آپ 100 ٹن تانبا نکالیں گے تو کوئی 3 کلو سونا ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سونے کے شتوت کے درختوں پہ سونے کے شتوت لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں ایک بڑی چھوٹی فریکشن ہے جو گولڈ کی نکلے گی، اور وہ تقریباً اتنی ہے کہ اس کے اوپر جو ایکسٹریکشن کاسٹ آئے گی وہ مارکیٹ کے گولڈ سے بہت زیادہ
کم نہیں ہے. وہ یہی اب جو کمپنی نکالے گی اس کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا, آپ نے ان کو ایک ٹاسک دیا, ریٹن ایگریمنٹس ہوئے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل لا کے مطابق 40% کاپر ہے اور اس طرح گولڈ ہے, سارا کچھ. یہ دیکھیے میں نے سندک دیکھا ہے, میں نے کاپر نکلتے دیکھا ہے, کاپر کے برکس جو بنتے ہیں وہ دیکھے ہیں. آپ بہت بڑا پتھروں کا ایک کوانٹٹی جو ہے اس کو کرش کرتے ہیں, پھر اس کو مشینوں میں سے گزارتے ہیں, پھر کاپر کی ایک بریک تیار ہوتی ہے اور وہ اچھا کاپر ہے ہمارا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور جس طرح کی ہم افواہ راضی کرتے ہیں کہ لے گئے ٹیٹیان کمپنی کھا گئی. اچھا کھا گئی, آپ کی عدالت جذباتی کو نوٹس لے لیا, نوٹس لے کے وہ کیس چلا, ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا, وہ آئی سی جی میں چلے گئے, آئی سی جی نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو ابھی اگر ایسا ہی تھا تو کانٹریکٹ کینسل کرنے کی میں بات پوری کر رہا ہوں سر, کہ ہم خود اپنے ملک کے مفاد کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک امیچور ملک کی طرح جو ابھی ناپختہ کار ہے اس کی طرح ہم اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں, اور پھر ہم سفارشی ہمارا سارا کلچر ہے تو سفارشیوں کو ہم ٹاسک دے دیتے ہیں. سر میں اس پہ جنرل بات بالکل نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں ایک اور ملک نے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے جو ہمارا دوست ملک ہے, ہمسایہ ملک بھی ہے. میں چائنا کی عرض کر رہا ہوں. اچھا, اس نے سر بہت نقصان پہنچایا. اچھا, وہ اب جو ٹرالے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں وہ ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے پوری پہاڑی ختم کر دی ہے. سر انہوں نے ہمیں برباد کر دی ہے, لیکن کیونکہ ہم بات نہیں کرتے اس وقت. تو آپ کا ہے ہماری تو بات ہو رہی ہے راؤ صاحب, وہ کیا بات ہو رہی ہے جی. میں آپ کو عرض کروں, پورے پاکستان کی انڈسٹری, اسمال انڈسٹری بیٹھی چائنیز کی وجہ سے. ہم کاسٹ ہی پوری نہیں کر سکتے, وہ چیزیں اپنی یہاں بھجوا دیتے ہیں. پھر ان کی سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ کو بغیر نام کے فیک کمپنی کے اوپر, فیک کلیئرنس کے اوپر آپ کی مال جو ہے لاہور ڈیلیور ہو جاتا ہے. سر کیا کریں گے آپ؟ اور میں آپ کو سر ایک سمپل سا ایک عرض کرتا ہوں کہ 95 جو ہے سمپل ایک ٹیکنیک کے تھرو بنتا ہے, لیئرز کے تھرو. اٹس اے ملٹی لیئرڈ ماسک. چائنا نے کہا جی ہم نے بنا لیا, ہم بڑے خوش ہوئے جی, ہم سب نے وہ پہننا شروع کر دیا, میں نے بھی پہننا شروع کر دیا. میرے امریکن ڈاکٹر جو میرے کلاس فیلو ہیں ان کو وہ ماسک گیا, ڈیفینیٹلی اس وقت ماسک چائنا سے آ رہے تھے. جب اس کا وہاں انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی لیئرز پوری نہیں ہے, اٹس اے فیک. بند کیا گیا چائنا کا ماسک یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ہم کیونکہ دوستی میں ہم اور اس کے بعد اکنامیکلی ہم اتنے نیچے ہیں کہ ہم کھل کے اپنا مدعا بیان نہیں, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. صحیح. آپ ہر چیز چھوڑ دیں, یہ ملک ہم نے چائنیز کی مدد سے تو نہیں بنایا جناب. اس میں تو آپ کو پولیٹیکل ہسٹری پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے 30 سال تک ہمارا نوجوان ہے, اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈرا دینے والی ہے کہ پاکستان میں جو 65% وہ جوان ہے, جو 40% تک ہے وہ بیکار پھر رہے ہیں. شاید صاحب یہ جو بریگیڈ صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ کو تو سارا پتہ ہے کہ جب آئل کی ڈرلنگ ہوتی ہے اس میں پرسنٹیج اتنے کنویں ہوئیں گے, اتنے کنویں میں تیل نکل سکتا ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے منسٹر موجود رہے ہیں جو بڑے بھاگے پھر رہے ہیں کہ وہ تیل ہی نہیں نکلنے دیتے, تیل نہ نکلنے کے پیسے ملتے ہیں. جس طرح تربیلا ڈیم کے پیسے ملتے رہے ہیں آج تک, کہ تربیلا ڈیم کی انڈیا کہتا ہے 3 گنا ہم انویسٹمنٹ پاکستان میں کر چکے ہیں کہ نہ بنے, جتنا بننا تھا اس سے 3 گنا. کیا کہیں گے؟ وہ گزارش ہے جی کہ ہماری بدقسمتی سے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ شاید اس ملک کے ساتھ اتنی وفادار نہیں ہے جتنی کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال, ایڈمرل منصور الحق, وہ آبدوزوں کا چکر, وہ پاکستان سے امریکہ چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے کوئی ریج بنا لیا, رہنے لگ گئے, ان کے خلاف وہ آبدوزوں کا چکر چلا, پاکستان واپس آئے, گرفتار ہوئے, پلی بارگین کی, تھوڑے سے پیسے واپس کیے اور پھر واپس امریکہ چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارا جو ایڈمرل منصور الحق چیف آف نیول سٹاف, اس کے پاس جو علم تھا, کیا اس کا کوئی حصہ اب امریکنوں سے پرے رہ گیا ہوگا؟ اور یہی عالم الطاف حسین صاحب کو دیکھ لیں, اور بھی بڑے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں.
اور اس کی لیکن بڑی تفصیلی وجوہات ہے. اس پہ اگر آپ ایک الگ سے پروگرام کریں تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ابھی ریکارڈک کی بات ہو رہی تھی, ریکارڈک میں بلوچستان والوں نے یہ کہا جب نئے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں ایک تو ہمارا پروفٹ کا حصہ بڑھائیں اور دوسرے آپ اس کی جو فائنل ریفائنری ہے وہ یہاں لگائیں. ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کتنا گولڈ نکالا ہے. اگر آپ یہ بیسک مٹیریل کچھ نکال کے یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے, ریفائنری کہیں اور ہوگی اور وہاں گولڈ نکلے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اور اس بنیاد پہ 2011 میں ان کو جو مائننگ کا لائسنس تھا وہ نہیں دیا گیا. انہوں نے سیکریٹری مائننگ جو ہے انہوں نے اپیل کی ٹی سی سی نے, انہوں نے ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی. یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد افتخار چودھری صاحب جو تھے بہت زیادہ نکلے گا اور ہم رہ جائیں گے, ہمیں کم ملے گا. تو دیکھیے ہم اچھا نکلے گا تو یا نہیں نکلے گا, وجہ یہ برگیڈ صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو چیز سیدھی سی ہے جو ابھی میں نے مثال دی تھی کہ چونکہ پیٹرولیم کا تھوڑا سا میرا بھی رابطہ رہا ہے. پیٹرولیم کی جو ڈرلنگ ہوتی ہے اس وقت ڈیڈ لائن پر ہے اور یہ کافی سالوں سے 15-20 سال سے پہلے نکل آتا تھا. یعنی اس کی پرسنٹیج 25% ہوتی تھی کہ 4 کنویں آپ کھودیں گے تو 1 جگہ نکلا گا, اب کھ نہیں نکلتا. مبینہ طور پر ایلیگیشن موجود ہے کہ جان بوجھ کے نہیں نکالا جاتا, جس طرح تربیلا ڈیم کو نہیں بننے دیا گیا. تو یہاں بے ایمانی بد دیانتی تو ہے, پیسہ تو باہر امریکہ لے کے چلے جاتے, کون لے جاتا ہے؟ وہ اشارہ انہوں نے کیا ہے شرائع صاحب نے, یہ بات ہے. یہ تو بالکل مسلمہ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ خلوص اور وہ موٹیویشن نہیں ہے ملک کے لیے. اور کیوں نہیں ہے اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. جوہر قابل کی آپ انسلٹ کرتے ہیں, جب آپ جوہر قابل کی انسلٹ کریں گے تو جوہر قابل چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ خوش ہو لیں گے جی ہم نے اگلے موضوع کی طرف جانا برگر صاحب سے دیتا ہوں کہ اب ایسے لوگوں کو جس طرح ہمارا ایک آخر میں یہ بھی رہتا ہے کوئی پرپوزل بھی دینی ہے, اگر کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے, منسٹر بننا چاہتا ہے, ایم بننا چاہتا ہے, تو جس کانسٹیچوئنسی میں ہے اسی سکول میں اس کے بچے پڑھیں, وہیں ہاسپٹل میں اس کا علاج کریں, تب ہے. بالکل اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر پیسے جمع کرواتے ہیں جا کے, ان کی یہاں ایک حد سے زیادہ سٹیزن شپ پر کوئی سوالیہ نشان نہیں آ جانا چاہیے. آنا چاہیے, بالکل سوالیہ نشان آنا چاہیے. دیکھیے سر, ان کی اپنی زندگی کا سٹائل پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. میری عرض ہے پروپوزل سر وہ دیں جو کوئی آدمی سمجھ کے امپلیمنٹ کرے. میں بریگیڈیئر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں. انہی کے محکمے کے امیر ترین لوگ کہاں رہ رہے ہیں, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی, بتائیں مجھے. ہم ایک ایک بندے کو جانتے ہیں, ہم سسٹم کو سمجھتے ہیں, سسٹم کے ڈیفیکٹس کو سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ سر دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ صرف اور صرف لیڈرز کا نہیں رہا خراب ہونے کا, عوام بھی اتنے خراب ہو چکے ہیں. اب یہ دو طرفہ وہ ہے کہ کیلے والا جو ہے اس نے 120 کی جگہ 200 لگانے ہیں شام کو, وہ معمولی سی پیٹی کرپشن دماغ سے شروع ہوتی ہے سر, اوپر سے. میں ایک فوج کے بارے میں ایک بات کر دوں. ابھی حال ہی میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 16 سال سزا ہوئی ہے اور ایک بریگیڈیئر کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آرمی کے اندر جو سسٹم ہے اس میں پنشمنٹس ہوتی ہیں. قوم کو چاہیے کہ اخلاقی جرت پیدا کرے خود سزائیں دینے کا. آپ مجھے بتائیں کہ کسی گریڈ 23 آفیسر یا گریڈ 22 آفیسر کو سزا ہوئی ہے؟ قوم انصاف کرنے کی اخلاقی جرت پیدا کرے اپنے نہیں, بہت کوئی ہے, بہت سول سرونٹس کو سزا. قوم مجبور ہو چکی ہے, بزدل نہیں مجبور بھی ہو چکی ہے اور کمپرومائز بھی ہو چکی ہے. شرائط لاسٹ ڈر گئے ہیں. ابھی 3 سال نیب میں رکھ کے آپ نے نکال دیا, کہا کہ کوئی چارجز نہیں ہے. چیمہ کو بھی, فواد حسن فواد کو بھی ایک شاعر بن گیا اور دوسرے شاعر بننے والے ہیں, تو انشاءاللہ اچھی شاعر و شاعری کریں گے. تو حاصل کیا کیا کچھ وہ دیکھیں جی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو بھی تو وہ ایک بائیکو کمپنی کے کوئی لاری صاحب ہیں, انہوں نے 1 ارب روپیہ پلی بارگین میں جمع کروایا ہے پیٹرولیم کے فراڈ کے سلسلے میں, اور ڈاکٹر آسم صاحب ان کے ساتھی ہیں اور وہ ان کا مقدمہ بھی چل رہا ہے, اللہ جانے کب تک چلتا رہے گا. سندھ میں کوئی درجنوں افراد نے
प्ली बार्गेन में पैसा जमा करवाए हैं और उनको अच्छा, अगले फिर मौजूद वापस की तरह थे नाज़रीन। उनकी नौकरियों पे बहाल कर दिया गया। वो फिर 4 करोड़ रुपए निकले थे, वो फिर बहाल हो गए। वाटर टैंक में से बहाल हो गए। राव साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके लिए। अब हुई राव साहब मैं ब्रेक की तरफ जाना है, आप सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब किस मुहिम पर हैं? क्या वो बाहर जाना चाहते हैं? क्या वो ये प्रेशर बिल्ड करके जाना चाहते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त किसके हाथ में है? इस सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राव साहब ये जरा मसला अब सारा पैनल बैठा हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, हाई कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, रुक गए, फौरी तौर पर वो एक्टिव हो गए। उन्होंने खाने शुरू कर दिए, ANP को बुला लिया, पीपल पार्टी को बुला दिया कि आओ भी हम इकट्ठे इस हुकूमत को गिराते हैं। रास्ता तो यही की था PDM, और मरियम नवाज साहब ने इस्लामाबाद फ़ौरन विज़िट किया, फजल रहमान साहब से भी बात की, और उन्होंने कहा जी उनका तो एक अपोजिशन लीडर है लेकिन PDM में उसकी वापसी नहीं हो सकती। फिर जवाब बिलाल भुट्टो दरदार ने कहा मानते ही नहीं है मरियम नवाज साहब को। शाह खान अब्बासी ने कहा मैंने रिज़ाइन दे दूंगा। तो मियाँ शहबाज कौन सी सियासत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मकाम क्या है? इधर प्रेसिडेंट तो हैं, वो तो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पास वो इख्तियारात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। प्रेसिडेंट तो जावेद हाशमी भी रहे हैं एक ज़माने में, आपको पता है कि इख्तियार किसके पास था। बड़ा रैपिडली तो आपने उनका नाम ले दिया। जी जी बिल्कुल रहे हैं, जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत है जी। अच्छा, गुजारिश ये करूँगा जी, शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त की सियासत है वो किसी उसूल पे या किसी हम इखलाकी बरतरी पे इस वक्त कायम नहीं है। उन्होंने जिस तरह मुल्क से जाने की कोशिश की है, ये बज़ाते खुद एक शर्मनाक हरकत है, और जब उन्हें रोका गया है एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के खातून और बंदे ने, और उनके साथ XIG और एक सेनेटर और सब कुछ दबाव के लिए मौजूद थे, तो उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि उसके खिलाफ वो जज के पास अपील कर दें कंटेम्प्ट की। एप्लीकेशन वापस ले ली उन्होंने। क्या जाहिर होता है इससे? सिंपल बात है कि वो एक तरह के मिल मिला के मुल्क से, मैं फरार होने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं समझता हूँ कि वो एक सख्त वर्ड है, लेकिन जाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप भी सेंट्रल पंजाब के हैं और हम लोग भी यहाँ 35-40 साल से अब चीज़ों को देख रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे। पूरे सेंट्रल पंजाब में देख लें, शहबाज शरीफ का एक वोट नहीं है, वोट सारे का सारा नवाज शरीफ का है, और वो बड़ी कामयाबी से, आप तस्लीम करें या ना करें, उनकी बेटी को शिफ्ट हो चुका इंटैक्ट है। रखे हुए नहीं जी, मरियम को शिफ्ट हो चुका है वो उनका। अब इनके दरमियान ख़ानदानी लड़ाई भी है, पॉलिटिकल फरीकैन के दरमियान, जिससे लाजमी बात है कोई बंदा अपने ख़ानदान की लड़ाई को सरेआम डिस्कस नहीं करता, ये भी नहीं करते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिसे वो मुफाहमत कहते हैं, वो हमें चले प्रोग्राम में आके बता दें कि मुफाहमत क्या चीज़ है, डिफाइन तो करें ना जी। जब ये वाज़ेह हो चुका है कि वोट मियां नवाज शरीफ का है, 100% उनका है। कौन सा दबाव लोग? अच्छा, और दूसरी बात एक है कि अगर एक तरफ ये कहा जा रहा है, मुझे इस पे भी बड़ी हैरत है कि बड़े जय्यद PMLN के लोग कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, जो कि एक बड़ी खूबसूरत बात है, यानी स्लोगन की हद तक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही जुबैर साहब एक्स गवर्नर का बयान आ जाता है कि हम पिंडी से मामला ठीक कर चुके हैं, सुलह हो चुकी है जी। लफ्ज़ और बोला हमें उन्होंने साथ ही इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि जी हम तो कामयाबी से उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब क्या हमसाए मुल्क में ऐसे होता है? अब हमसाए मुल्क की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी की उम्र तकरीबन एक ही है, लेकिन लेना देना को नहीं। लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इस तरह की कंफ्यूजन पैदा करके, स्मोक स्क्रीन पैदा करके, अपने ज़ाती मुफाद के तहत लीडर्स जो हैं, जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, वो इस तरह की हरकतें, क्या साउथ कोरिया, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर को सज़ा हुई है, औरत को, उसके बाल जो थे वो एक खास डिज़ाइनर बनाता था। जब जेल गई तो जेल में एक सिपाही ने कहा जी आप ये बाल जो है अपने ठीक करें, आपकी तस्वीर लेनी है। शी रिफ्यूज्ड कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। पता है जी आपको जवाब क्या था? कि ये जेल है और मैं सिपाही हूँ, जेल का वार्डन था। बाल ठीक करवाए गए। यहाँ मसला ये है कि ये लोग तमाम जो हैं इतने बासर हैं। मैं दोबारा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट की तरफ आऊँगा, मेरे पास और कोई हल नहीं है। अब
کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بلینک چیک دے دیتے ہیں عدلیہ والے. کیسے؟ وہ بلینک چیک جو ہے کسی غریب پاکستانی مزدور کسان کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ تو وہ کسی بیوہ کو کیوں نہیں ملتا؟ پیپل پارٹی کا یہ عام طور وہ پر پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو کیوں نہیں ملتا؟ ہاں. وہ کے پی کے اے این پی کو کیوں نہیں ملتا؟ تو جناب یہ اب تو آپ اگر اتنا بے وقوف نہ بنائے لوگوں کو. آپ کی ذاتی لڑائی ہے, پیسے آپ کے پاس 700 کروڑ روپے کا حساب کتاب ہے کوئی نہیں. آپ کے خلاف 4 وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نے پیسے جمع کروائے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا. آپ میرٹ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتے, اور پھر اس سے زیادہ بدنیتی کسی بھی میرٹ تو سسٹم کہیں بھی نظر میں نہیں عرض آتا کروں, نا. میں آپ عرض کو کروں. فارن فنڈنگ میں نظر عرض آتا کروں, میں ہے, عرض فارن کروں. فنڈنگ کیس جو ہے میرٹ میں نظر آتا ہے آپ کو. جی آپ سے درست وہ فرمائیں. تو پردے کے پیچھے بہت ساری اچھا, اب باشد اندر پردہ بازی ہے پنہا غم مخور, بہت ساری گیمیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہیں, میں تو سمجھتا اور ہوں پردوں جی والے کہ جو ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے بھی آتے بھی ہر نہیں. چیز اب واضح ہمارے ہوتی ہے. ہاں نہیں ہر چیز بات واضح. سنیے, اب بات میری بھی سنیے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سٹیٹس, ہر جگہ کے اوپر ایک ہپوکریسی ہے. میرے دوستوں کو بچا لو اور دوسرے جو ہیں ان کو نشان عبرت بنا دو. پھر جب دوسرے کی اصول ہے, یہ اصول ہے, اوکے, تو پھر ہم منافق ترین قوم ہے نا. ہمارا اصول جو ہے وہ انصاف قوم کو کا کیا قائم ہے. قصور ہے؟ قوم تو بیچاری جو ہے نا مجبور ہو چکی ہے. ہمارا اصول آپ اس قوم ہی کو کیوں انصاف دیکھتے کا ہیں؟ قاتل ہے. 2% لوگ جو اصول ہے وہ انصاف کا قاتل ایک ہے. بندے نے خوبصورت بات کی جسے میں نے اپنے کالم میں ریپیٹ کیا ہے. اس نے لکھا اور میں نے کوٹ کیا اسے, یہ ملک پاکستان غریب آدمی نے امیر آدمی کے لیے بنایا. اس سے زیادہ خوبصورت تجزیہ آج کی سیاسی صورتحال کا بھی تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے ہاں انصاف کا فقدان ہے. جی پلیز. اور جب انصاف کا فقدان ہے تو پھر چیزیں نہیں چلیں گی. ہم کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے, اور جن کو دینا ہے ان کو دے دیں گے این آر او, ٹھیک ہے, یکا یک انکوائریاں ختم ہو جاتی ہیں. وزیر خزانہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیس واپس کیے جائیں تب میں وزارت خزانہ لوں گا. 1 اور 2 تو ان کی دونوں باتیں مان لی گئی. نہیں جی, ان کے خلاف کیس ہے اس وقت عدالت میں پینڈنگ ہے. وہ بہرحال نیب میں تو ختم ہو گیا نا, عدالت میں پینڈنگ ہے, اس کو دے. نیب کے کیس ختم ہوئے یا نہیں؟ نیب کے کیس ختم کیے گئے اور وہ وزیر خزانہ بنے. تو جس ملک میں یہ ہو اس میں عوام کا انصاف پہ کیا کانفیڈنس رہے گا, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ترقی یافتہ کرنا ہے, ہمیں میرٹ قائم کرنا. وہ مولانا روم نے کیا کہا تھا, ہمائے گو مفگن سایہ شرف ہرگز دراں دیار کے توتی کمز زغن دارن. جہاں کوے کی عزت خوش گلو مینا سے زیادہ ہو, وہاں انہوں نے کہا کہ ہما کو کہو کہ یہاں سایہ شرف نہ ڈالے. تو یہاں سایہ شرف تب آئے گا جب آپ شامل کریں, کیونکہ جب آپ میرٹ اسٹیبلش کریں. آپ فرمائیے. وہ گزارش ہے اقبال شاہد صاحب کے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, خواہش تو ہماری یہی ہے, وہ تو نہیں رہا نا. سیاست بنیادی طور پہ عوام کی خدمت کا نام ہے, لکھا تو ایسی اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ایسے ہی. اور اگر آپ اس پاکستان اصول میں کو تو بزنس ہے, آپ انڈسٹری اگر کا درجہ اس حاصل کریں. اصول کو سامنے رکھیں تو وہ شورش کشمیری کا ایک شعر ہے کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. تو اور ہمارے چند مستثنیات کو چھوڑ کے ہیں کچھ لوگ, لیکن بائی اینڈ لارج ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور اس ملک کے وسائل کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے یہاں برسر اقتدار ہیں. ان کا ایک دفعہ جو عام آدمی ہے نا, اس کا کام ہے کہ وہ بریانی کی پلیٹ کھائے اور وہ ڈالے, اور ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس نے اپنے جو منتخب نمائندے نہیں چنے, اس نے اپنے بادشاہ سلامت چن لیے ہیں. اور وہ جو آپ سارے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, اور ایک لفظ ذرا نیا مجھے ایجاد کر کے دیں, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا, ایک تو ہے کہ حاکم اور محکوم کی بات ہے. وہ حاکم تو ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ بولے ان شیپ آف سیاستدان ہو, سرکاری افسر ہو, ریٹائر فوجی ہو, ریٹائر جج ہو, جس نے وسائل پر قبضہ کر کے اور لوٹ کھسوٹ کر کے اور سارے گاؤں کو خرید لیا ہوا ہے. وہاں جو کمی کمین ہے وہ اسی کی زمین سے 5 مرلے کا مکان خریدتے ہیں.
وہی بیچارے ان کو ووٹ دینے کے لیے ڈرے ہوئے دینا پڑتا ہے. انہوں نے بدماش رکھے ہوئے ہیں کہ وہ حرکت کرے تو اس کو مارا بھی جاتا ہے, مرضی کا ایس ایچ او لگاتے ہیں, مرضی کا ریونیو ڈپارٹمنٹ لگاتے ہیں. یہ وہ لفظ تلاش کریں, صرف سیاست دان نہ کریں, کوئی ایسا لفظ کہ جو لوگ اس ملک کے وسائل کو لوٹ کے قابض بن چکے ہیں ان کے لیے وہ لفظ ایجاد کریں, ان میں سیاست دان بھی آ جائیں گے. وہ تو جو اشرافیہ ہے جی, اس کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ دراصل بدماشیہ ہے, یہ اشرافیہ نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ, وہ بھگت سنگھ جو ہے اس کو جب ٹرائی کر رہے تھے, وہ انقلابی تھا, تو اسے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو مسلمان تھے انہوں نے تو کوئی یہاں 700 سال حکومت کی اور ان کے خلاف تو بم کسی نے نہیں چلایا, تو یہ انگریز تو بیچارے ابھی صرف 100 سال سے آئے ہیں, تو ان کے خلاف بم کیوں چلاتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مسلمان یقیناً انہوں نے 700 سال حکومت کی, لیکن انہوں نے جو یہاں سے لیا وہ واپس اس زمین پہ لگا دیا اور وہ خود بھی اس مٹی کا حصہ بن گئے. تم جو انگریز ہو, بڑی بات ہے ساتھ بھگت سنگھ جو کہے گا وہ ہیرو ہے ہمارے, لیکن مجھے بتائیے نہیں, ریلوے تو ہمیں انگریز دے کے گئے, ڈاک خانہ وہ دے کے گئے, کون سی نہریں وہ دے کے گئے, کون سی چیز دے گئے, مغلوں نے بادشاہ باغات بنائے, کیا ہو گیا؟ نہیں, وہ جو آگے تو اس کا یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس سے باہر نہ رہ جائے. تو اس نے کہا جی آپ جو انگریز ہو نا, آپ ہماری مال و دولت لوٹ کے آپ برطانیہ شفٹ کر رہے ہو. تو آج بدقسمتی سے وہاں سے لوہا آیا, اسٹیل ملی کو سارے ریلوے تمہیں بنا کے دے کے گئے, تو ہم نے تو جوہنوں سے پانی پینا تھا. وہ تو گزارش ہے جی کہ یقیناً میں کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انگریزوں کو پتا ہوتا نا کہ یہ مال و دولت لوٹ کے انہوں نے برطانیہ میں لے آنی ہے تو شاید وہ 1857 کی جنگی آزادی نہ لڑتے. اچھا سر, میں یہ پولیٹیکل ڈائمنشن میں بات کروں گا. آپ نے کیونکہ کوشچن آپ کا شہباز شریف ورسز مطلب پی ایم ایل این ورسز آپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. آپ گیج کریں ذرا ایک چیز, کیا کہا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کی ایکسپلینیشن کال کی جائے ریٹن, معافی مانگی, اور وہ لوگ جو ہیں, کوئی آپ مجھے بتائیں کیا بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری سرکاری ملازم ہے گریڈ 17 کے, کہ آپ ای این ڈی رولز کے خلاف ان کے ایکسپلینیشن تو نہیں ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, پنجاب, میں خود پنجاب کا رہنے والا ہوں, پنجاب کی پولیٹیکل ایروگنس اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ معافی مانگے پہلے. بھئی کس چیز کی معافی مانگے؟ انہوں نے کوئی قتل کیا ہے, ان کا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے بنا لیا اپنا چیئرمین سینٹ, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جب انہوں نے پنجاب میں سینٹ میں آپس میں مل جل گئے. صاحب ایک فکرہ سنیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو اتنا عزیز تھی یہ پوسٹ تو محترم نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے, وہ خیرات میں دے دیتے. یہ سٹیٹڈ بیان آیا ہے پی ایم ایل این کی ایک خاتون کا, لیڈر کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں اس مائنڈ سیٹ پہ فیڈریشن کدھر جائے گی؟ سندھ اگر کہہ دیتا ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت, میں کہتا ہوں ابھی تک زرداری صاحب کی, میں آئی ایم ناٹ ان فیور آف پیپلز پارٹی, ان لوگوں کی ابھی تک سیاسی ہمت ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے جھٹکے برداشت کر رہے ہیں جو کہ غیر اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ تو پھر آپ ایسٹ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں کہ بنگالی جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, اس کو مارو, یہ تو بالکل ہمارے برابر نہیں ہے, تو سندھی بھی ہمارے برابر نہیں ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں. اور بھی پوائنٹ ہے ہوا بریگیڈ صاحب کہ اگر زرداری صاحب بڑی معصوم بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ کو 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے قابو بھی سارا کیا, سارے وسائل انہوں نے اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. سر وہ الگ بات ہے, ہاں وہ الگ بات. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو وہاں رینجر کے لیے کہا گیا کہ ڈاکو راج وہاں قائم ہے سندھ میں سارے میں, تو انہوں نے کہا ہمیں رینجر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پتھارے دار ان کے جو بڑے بڑے نواب ٹائپ وڈیرے ہیں انہوں نے ڈاکو رکھے ہوئے ہیں. شکارپور کا رات ہم نے لائن پر لیے ہوئے تھے بندے, انہوں نے کہا جی وہاں تو راج ہی ان کا ہے, کون سی پولیس اور کون سی چیزیں. جی بالکل, وہاں لالسنس ہے اور جاگیرداری سسٹم جو ہے وہ وہاں بہت سٹرانگ ہے, اور اس نے عوام کو پیس کے رکھا ہوا ہے. عوام بے بس ہیں, انہوں نے وڈیروں کو ووٹ دینے ہیں, وڈیروں کے پاس لینڈ ریفارمز وہاں نہیں لگیں, تو جب لینڈ ریفارمز وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو آج بھی نہیں ہے, وہ تو 3 لاکھ 4 لاکھ ایکڑ زمین. پیرا شریف والے جو پیر تھے جو اسلامی نظریاتی یہی حال میں ہو گئی تھی, یہاں نہیں ہوئی, تقریباً یہی حال بلوچستان کا بھی ہے.
یہی حال تقریباً وہاں بھی جاگیرداری سسٹم یا سرداری سسٹم جو ہے وہ پریکٹیکلی موجود ہے اور وہاں بھی لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. ریزرویشن ہے, ڈسکریمنیشن بے نظیر کی حکومت بحال نہیں کی گئی, جنہوں نے بحال نہیں کی سر گئی. ڈسکریمنیشن ہے, آپ تسلیم کریں اس چیز. ڈسکریمنیشن تو پھر وہ ہمارے پورے سسٹم کے اندر ہے نا, یہ وہ تو ہم جو پہلے ہی رو رہے ہیں کہ ایک یہاں صوبے کے انصاف ہے ہی متعلق نہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں یہ شو کیا کہ ہم میجورٹی کو پسند نہیں کرتے. جب بنگالی میجورٹی میں تھے تو ہمیں ان سے تکلیف تھی, ہم نے ان کو کارنر کر کے رکھ دیا. تو راؤ صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے حکمرانی کا, ہم نے معافی مانگے. سر ہم نے 30 لاکھ بندہ مارا ہے ایسٹ پاکستان میں. آج آپ ہمیں معافی تو مانگے کم از کم اپنی حرکتوں کی. آج ہمیں مجھے بتائیں کہ آج پنجابی میجورٹی میں ہیں, ہمیں پنجابیوں سے تکلیف ہے. ناؤ وی ڈونٹ وانٹ, اور ہم پروکیل باتیں کرتے ہیں پنجابیوں کو ہم یہ پسند بھی نہیں کر رہے. نشان ہے سارے صوبوں کا, تو کہ پھر جہاں آپ کے آدمی کیوں- کو سزا نہیں ملتی. اب آپ کیوں اس آج تک بات نہیں کو ملی. کر رہے ہیں؟ آج تک میں ڈکلیئر کرتا ہوں سر اس چیز کو, پرائم منسٹر لیول کے, وزیر لیول کے, امپورٹنٹ لیول کے بندے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا پنجاب سے کم تعلق ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ نہیں لیکن یہ شریف کو قید کی سزا دی ہے. نہیں سر سزائے موت تو نہیں ہوئی. نواز شریف کو قید کی سزا دی. سزائے موت. آپ نے پنجاب معافی. کے وزیر اعظم کو 3 باری نہیں چلنے دیا. سزا دی. یو ہیو بین pushing him in the courts. سر اس کو آپ تو اس کو قتل ہی obstruct کر کرتے دیا رہے آپ ہیں, نے. آپ اس کی گورنمنٹ کو ریموو کرتے رہے ہیں, کورٹ اس کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے اور آپ اسمبلی کی سیڑھیوں پر کورٹ کے ڈیسیژن کے 5 منٹ کے بعد دوبارہ اسمبلی توڑتے رہے. حملہ بھی کرتے ہیں سپریم کورٹ کو. یو سی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے بنگالیوں کو زچ کیا, ہم میجورٹی کو زچ کرتے ہیں, ہمیں میجورٹی پسند نہیں ہے, اور اس لیے میجورٹی پھر جب آپ بہت زیادہ زچ کرتے ہیں تو رزلٹ وہ ہوتا ہے جو آپ نے 71 میں دیکھا. ابھی ہم پھر اسی ڈگر پہ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ ہم جمہوریت سر کو, یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے. سپیریورٹی کمپلیکس دوسروں میں بھی ہے. لاسٹ آتا ون لائن. وہ جی یہ جہاں سیاست کی بات ہو رہی تھی وہ میری بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی کہ یہاں جو سیاست ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہے. اور یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا, کہتے ہیں کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو تاریخ کس حد تک درست کاش زندہ رہتے تو پھر شاید وہ تو یہاں جتنے بھی سیاستدان ہیں, بھلے وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, وہ ANP ہے, وہ جمعیت العلماء اسلام ہے, یہ سب کے سب بیشتر لوگ جو ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست میں آئے ہوئے ہیں. سب کو پتہ ہے اور حل یہ کیا ہے. صرف اس کا حل, ہاں جی اس کا حل ہے, ایک پاکستان کے عوام کو تعلیم دی جائے, ان کو شعور آئے, اور دوسرا ایک گورکھ دھندا ہے. سر انصاف لایا جائے, انصاف لایا جائے. نیشنل گورنمنٹ فار 15 ایئرز وداؤٹ الیکشن میں وہی بندے الیکٹیبلز آپ کے پاس آ کے آپ کو نہیں چلنے دیں گے. سو وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل گورنمنٹ. کوئی سر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو آپ بے شک امینڈمنٹ کر دیں, انفارچونیٹلی آپ ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, آپ اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ کریں گے تو آپ کے خلاف علاقائی طاقتیں جو ہیں وہ سازش کریں گی اور آپ کو ویکن کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرٹوکریسی جو ہے وہ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا, ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا بہت شکریہ, پہلے کا شکریہ ادا کرنا ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ملک کے جو بااثر طبقات ہیں جن کو اشرافیہ کہتے ہیں, بلکہ یہ نام پتہ نہیں کس نے رکھا تھا, یہ طبقہ جو ملک کے وسائل لوٹ لے وہ طبقہ بدماشیہ ہوتا ہے, اشرافیہ نہیں ہوتا. لیکن یہ نام چل گیا, کیسے نکلا جائے آپ بھی سوچیے اور ہم بھی سوچتے ہیں. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.